سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات بھیجنے ہیں محمد. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی گراں قدر اور بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے، اہل بیت ہے. جب تک تم ان دونوں کے ساتھ رہو گے کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں. عزیزان گرامی، یہ وہ حدیث ہے جو عالم اسلام میں حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے. اور اس میں رسول اللہ نے مسلمانوں کو دنیا سے چلتے وقت اپنا ترکہ عنایت فرمایا ہے. جب کوئی بزرگ دنیا سے اڑ جاتا ہے تو بعد والے اس کے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو اس جائیداد میں حصہ ملتا ہے جس جائیداد کو ان کا بزرگ چھوڑ کے گیا ہے. رسول دولت و ثروت نہیں رکھتے تھے، زر و جواہر نہیں رکھتے تھے، خزانے نہیں رکھتے تھے، رسول ہدایت رکھتے تھے. اور رسول جو کچھ بھی رکھتے تھے وہ دین تھا، دیانت تھی، ہدایت تھی، صراط مستقیم اور سچائی کا راستہ. یہ سب حضور کی ملکیت تھا جو لے کے آئے تھے. جب جانے لگے تو ظاہر طور پر جب بھی دنیا سے آدمی جاتا ہے تو اپنے بعد والوں کی فکر ایک فطری بات ہے. ہر باپ جانے سے پہلے اپنی اولادوں کی فکر کرتا ہے، ہر بزرگ جانے سے پہلے اپنے بعد والوں کی فکر کرتا ہے. اگر آپ نے کوئی مسجد بنائی ہے تو آپ کو یہ فکر ہوگی کہ میرے بعد اس مسجد کا کیا ہوگا. اگر آپ نے کوئی اسکول کھولا ہے تو آپ کو یہ خیال ہوگا کہ میں جب نہیں رہوں گا تو یہ اسکول کیسے چلے گا. جو آدمی کوئی آرگنائزیشن بناتا ہے، کوئی تنظیم بناتا ہے، کوئی عمارت بناتا ہے یا کچھ خاندان بھرا پورا چھوڑتا ہے تو اس کے لیے سوچتا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا. حضور اپنے پیچھے امت چھوڑ رہے ہیں، امت چھوڑ رہے ہیں پوری. تو یہ فکر ضروری ہے نا کہ میرے بعد کیا ہوگا. اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے آپ کہ یہ آخری رسول ہیں. اور رسول جب دنیا سے گئے تو ان کو یکگنا اطمینان تھا کہ ہمارے بعد دوسرا رسول آ رہا ہے، ہمارے بعد دوسرا رسول آ رہا ہے، جو کچھ گڑبڑ ہوگی وہ سنبھالے گا. وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا ہمارے بعد تیسرا آ رہا ہے، جب کچھ گڑبڑ ہوگی تو وہ سنبھالے گا.
جو اس اعلان کے ساتھ جا رہا ہے کہ میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اس کو اتنا مضبوط انتظام کر کے جانا چاہیے کہ قیامت تک ہدایت ہوتی رہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات غور کرنے کی ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ہے کہ رسول ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، بہت ٹھنڈے دل سے سوچئے، کوئی اس میں اختلاف کی بات نہیں ہے، نہ جھگڑے کی بات ہے۔ رسول اللہ ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کیا رسول امت کو بادشاہوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد جو بادشاہ ہو اس کو کوآپریٹ کرنا؟ کیا رسول امت کو تاجروں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد جو تجارت میں مشہور ہو جائیں ان کی مدد ان کے ساتھ جانا؟ کیا رسول امت کو اور کسی مالدار یا کسی حیثیت والے کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ دو کے حوالے کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب، کہا جاؤ تمہیں قرآن کے حوالے کیا، اے میری امت، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری زندگی کے دن تمام ہونے والے ہیں، یہ آفتاب ڈوبنے والا ہے، یہ روشنی ختم ہونے والی ہے، لہذا گھبرا نہ جانا اندھیرے میں، ہم تمہارے پاس قرآن کی روشنی دے کے جا رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں تم اپنا راستہ طے کرنا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ نے بھیجا ہے، قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن بندے کا کلام نہیں ہے۔ قرآن میں ہر وہ بات کہی گئی ہے جو انسانی فلاح کے لیے ہے، انسانی بہبود کے لیے ہے، انسانی کامیابی کے لیے ہے، انسانی اچھائی کے لیے ہے۔ قرآن میں ہر وہ بات کہی گئی ہے جس سے انسان کا اخلاق سنورتا ہے، کردار سنورتا ہے، زندگی سنورتی ہے، دنیا سنورتی ہے اور آخرت سنورتی ہے۔ کیا میں تمہیں قرآن کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ لیکن قرآن کتاب ہے، کتاب کا انٹرپریشن الگ الگ ہو سکتا ہے، کتاب کا انٹرپریشن الگ الگ ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے، آپ کا خیال ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے، اس کو اس سے ملا کے پڑھیے تو یہ مطلب نکلتا ہے، ان کا نہیں، یہاں ملا کے نہ پڑھیے، الگ الگ پڑھیے تو یہ مطلب نکلتا ہے۔ لہذا کتاب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مدرس بھی ہو جو بتائے کہ کتاب میں لکھا کیا ہے۔ کتاب کے لیے کوئی مدرس بھی ہو جو یہ بتائے کہ کتاب میں لکھا کیا ہے، اور وہ مدرس رسول اللہ نے معین کیا، وہ ہم پر نہیں چھوڑا کہ ہم قرآن پڑھائیں یا ہم مدرس معین کریں یا ہم استاد معین کریں، ڈھونڈ کے لائیں کہ آپ ہمیں قرآن کا مطلب بتائیے، بلکہ رسول ہی نے استاد معین کیے، کہا قرآن کو ہمارے اہل بیت بتائیں گے، قرآن کو بتانے والے ہمارے اہل بیت ہوں گے، اہل بیت کے ذریعے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن ہر ایک کی سمجھ میں آج 1400 برس ہو گئے ہیں، آج تمام عالم اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ قرآن میں ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لا رد ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو۔ لیکن آج تک بدنصیبی سے ہمارے جیسے لوگ قرآن سے کچھ نکال نہ پائے۔ قرآن سے کچھ نکال نہ پائے کہ بھائی یہ ہم نے قرآن سے معلوم کر لیا، ہے سب کچھ قرآن میں، مگر چونکہ ہماری لیاقت کم ہے، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، بات سمجھیے کیا ہے، لوگ کہتے قرآن ہے،
ارے بھائی ہمارے اندر لیاقت کم ہے، اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بڑی بڑی وہ کتابیں جن کو بڑے بڑے سائنٹسٹ سمجھتے ہیں، وہ بچہ جو ابھی 8ویں میں سائنس پڑھ رہا ہے، یہ 10ویں میں پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے رکھ دیجئے، وہ کیا سمجھ پائے گا؟ کتاب رکھے رکھے خراب ہو جائے گی، وہ ایک حرف نہیں اس میں سمجھ پائے گا، نکال پائے گا۔ تو اس میں کتاب کا قصور تھوڑی ہے، اس میں بچے کے علم کی کمی کا قصور ہے کہ جو کتاب کا لکھا نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد لیاقت نہیں ہے۔ تو قرآن کا قصور نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا، ہماری امت کا قصور ہے جو سمجھ نہیں پاتی۔ لہذا اب امت کس سے سیکھے قرآن؟ تو کہا اہل بیت ہی، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت۔ اہل بیت اس لیے بھیجے گئے کہ تشریح قرآن کریں۔ دیکھیں سمجھ لیجئے بات کو، یہ جو ہمارے یہاں ہر وقت بات ہوتی ہے کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت، محبت اہل بیت، فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت، مرتبہ اہل بیت، شان اہل بیت، جہاں بھی ہوا ان کا کہ بھئی اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ رات و دن جو اہل بیت کا تذکرہ ہوا کرتا ہے، یہ کیوں ہوا کرتا ہے؟ اس لیے کہ رات و دن قرآن کا تذکرہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں قرآن کا تذکرہ ہوا کرتا ہے؟ ارے صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نماز تو واجب ہے، نماز تو جو نہ پڑھے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ تو دن میں 5 وقت اگر قرآن پڑھنا واجب ہے تو کم از کم 5 دفعہ اہل بیت کا تذکرہ تو صلوات بھیج دیں محمد۔ قرآن سبحان اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کا ارشاد، اللہ کی کتاب، اور اس قرآن کی تشریح و توضیح کے واسطے، اس کی وضاحت کے واسطے، اس کا مطلب بتانے کے واسطے اہل بیت پاک جن کو اللہ نے علم قرآن دیا ہے۔ دیکھیے ہر ایک کو علم قرآن نہیں ملا ہے، ہر ایک کو علم قرآن نہیں ملا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں قرآن بتا دوں گا، آپ کہیں میں قرآن بتا دوں گا، تو یہ زیادتی ہے۔ ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے قرآن بتانا۔ ہم اگر اپنے دماغ سے اور اپنی فکر سے اور اپنے ذہن سے قرآن بتانا شروع کریں گے تو ہم لوگوں کو بہکا دیں گے، ہم لوگوں کو بہکا دیں گے۔ ہمارے پاس اتنی لیاقت نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھا سکیں۔ قرآن کی ٹیکسٹ تو پڑھا دیں گے، مگر جو مطلب ہے قرآن کا، جو اسپرٹ ہے قرآن کی، جو باتیں قرآن کہہ رہا ہے، وہ ہم نہیں بتا پائیں گے۔ اس لیے نہیں بتا پائیں گے کہ ہماری لیاقت کم ہے، ہمارے پاس علم کم ہے، اس لیے ہم نہیں بتا پائیں گے۔ اچھا قرآن نے اس کو منع بھی کیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ قرآن نے محدود کر دیا کہ اس کی تعویل جو ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے، جس کا کلام ہے یہ تو اس کو معلوم ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے، جو مطلب ہے قرآن میں، یا تو اللہ کو معلوم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا کلام ہے تو اس کو معلوم ہوئے گا، جس کا کلام ہے اس کو تو معلوم ہے۔ لیکن بندوں میں کسی کو معلوم ہے تو کہا بندوں میں سب کو نہیں معلوم ہے۔ والراسخون فی العلم، ان لوگوں کو معلوم ہے جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ والراسخون فی العلم، جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے۔
علم کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ ہے، یہ الہی جملہ ہے، قرآن کا لفظ ہے، جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ ہمارے جیسوں کو آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ ہم علم کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ ہم علم کے اندر اترے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو جاہل تھے، بالکل جاہل تھے۔ ایک ایک لفظ سکھایا گیا تو ہم نے سیکھا، ایک ایک جملہ پڑھایا گیا تو ہم نے پڑھا، مدرسے میں پڑھا، اسکول میں پڑھا، مکتب میں پڑھا، مولوی سے پڑھا، اس ملک میں جا کے سیکھی زبان، جس ملک کی زبان تھی، تھوڑا بہت آ گیا، اور اس کے بعد بھی یقین مانیے کہ پھر بھی نہیں آیا۔ یہ مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ سب انڈین ہیں۔ یہ جو مجمع میرے سامنے ہے یہ سب انڈین ہیں۔ بہتر سے بہتر عربی آپ ان کو پڑھوا لیجئے، اچھے سے اچھے عرب استاد سے پڑھوا لیجئے، مشہور ہو جائیں کہ بہت عمدہ عربی جانتے ہیں، لیکن انڈینسی کہیں گے کہ بہت عمدہ عربی جانتے ہیں۔ جب خالص عربوں میں بٹھائیے گا تو 2 منٹ میں پکڑے جائیں گے کہ عرب نہیں ہیں۔ زبان، لینگویج کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، زبان کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ ہماری زبان برباد ہو گئی لکھنؤ کی، ہم بولتے نہیں ہیں وہ زبان مگر جانتے ہیں۔ ہم 1 منٹ میں پہچان لیتے ہیں کہ لکھنؤ والا ہے کہ باہر والا ہے۔ جہاں 2 منٹ بات کی، خیریت پوچھی، مزاج پوچھا، وہیں پتہ لگ گیا کہ کہاں والا ہے یہ۔ زبان ایسی بات ہے کہ جو خود بتا دیتی ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سمجھے آپ؟ تو قرآن کیا سمجھیں گے ہم؟ جب لکھنؤ کی زبان اور دلی کی زبان نہیں بول پاتا آدمی تو اللہ کی زبان کیا بولے گا؟ اب بھائی بات یہ ہے کہ جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کی زبان کو سمجھتا ہے۔ جو محمد کی گود میں پلا ہو، اللہ کے گھر میں پیدا ہو، صلوات ہے محمد۔ محمد کی گود کا پلا ہوا ہو اور اللہ کے گھر کا پیدا ہو، وہ سمجھے گا زبان کو، ورنہ جناب زبان تو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو والراسخون فی العلم، قرآن وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، علم کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ دیکھیے قرآن کو میں کیا کہوں؟ اگر میں یہ کہوں کہ علم کا سمندر ہے تو سمندر قرآن کے آگے قطرہ ہے۔ لفظ ہی نہیں ہیں ادائے مطلب کے لیے، لفظوں کا دم ٹوٹ جاتا ہے۔ کن لفظوں میں کہا جائے قرآن کے علم کو؟ قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں ساری دنیا کے سمندر پانی پانی ہے۔ جی، تو جو علم کے اندر اترا وہ ہو، اور علم آپ جانتے ہیں کیا ہے؟
قرآن کا ایک نام علم بھی ہے. قرآن کے بہت سے نام ہیں، ہم لوگ عام طور سے اس نام سے واقف ہیں، اور ہم زبان کے اوپر جو زبان جاری ہے ہمارے نام وہ کہ قرآن پاک، قرآن مجید. لیکن قرآن کے اندر بہت سے نام ذکر ہیں. ان میں قرآن کا ایک نام علم بھی ہے. قرآن کا ایک نام علم. اب آپ کہیں گے کہاں پر یہ ذکر ہے، تو میں حوالہ بھی دے دوں. آیہ مباہلہ پڑھیے. فَمَنْ حَاجَّ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اب بھی اگر آپ سے لوگ کٹ حجتی کرے جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا. تمام مفسر کہتے ہیں علم سے مراد قرآن ہے. علم سے مراد قرآن ہے. تو قرآن کا ایک نام علم ہے. والراسخون فی العلم، وہ جو قرآن کے اندر اترے ہوئے ہیں. اب قرآن میں تلاش کیجئے کس کے روٹی دینے کا تذکرہ ہے، کس کے انگوٹھی دینے کا تذکرہ ہے. صلوات بر محمد. قرآن علم ما یعلم تاویلہ الا اللہ. اس کی تاویل کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم. الا اللہ، سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ، راسخون جمع ہے، پلورل، کئی لوگ ہیں، ایک نہیں ہے، کئی ہیں. وہ لوگ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. دنیا میں ہمیشہ رواج یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان میں بہت علم ہے. یہ ہمارے اندر علم اترتا ہے، نہ یہ کہ ہم علم میں اترتے ہیں. دیکھیے، غور کیجئے گا. ایک بچہ پیدا ہوا تو یہ سمجھ لیجئے یہ خالی برتن ہے. یہ ایک لڑکا پیدا ہوا تو سمجھیے خالی پیالہ ہے یہ. اب آپ نے اس کو پڑھانا شروع کیا، تو اس کے اندر علم آنے لگا. اب اس نے مان لیجیے اردو سیکھی، گجراتی سیکھی، عربی سیکھی، فارسی سیکھی، انگریزی سیکھی، اور جو دنیا کی مختلف زبانیں ہیں، جہاں جہاں جس ماحول میں رہا وہاں کی زبان اس نے سیکھی. مثلا جرمن سیکھی، فرینچ سیکھی، جو بھی سیکھا، جاپانی سیکھی، چینی سیکھی. تو علم اس کے اندر اترا. قانون پڑھا، وکیل بن گیا. میڈیکل سائنس پڑھی، ڈاکٹر بن گیا. انجینئر بن گیا، وہ علوم پڑھے، کچھ پڑھا، بن گیا. تو علم اس کے اندر ہے، نہ یہ کہ یہ علم کے اندر ہے. اب جتنا ایک آدمی میں علم سما سکتا ہے اتنا ہے اس میں. یعنی جس کے لیے ہم نے یہ سنا کہ یہ بڑا اچھا انجینئر ہے، کبھی ہمارے دماغ میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہے.
اور کبھی ہمارے دماغ میں یہ بھی خیال نہیں آئے گا کہ یہ بڑا اچھا فوجداری کا وکیل بھی ہے، انجینئر ہے، اور جو وکیل ہے وہ انجینئر نہیں ہے، جو انگریزی میں قابل ہے وہ اردو نہیں جانتا ہے، جو اردو میں قابل ہے وہ انگریزی میں پکا نہیں ہے۔ علم کی کوئی ایک برانچ میں آدمی کو کچھ حصول ہوتا ہے اور وہ ہماری دنیا میں عالم کہلاتا ہے۔ اور ہم نے یہ وہ لوگ ہیں جن میں علم اترا ہوا ہے، جن میں علم اترا ہوا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دریا کے کنارے پیالے رکھے ہوئے ہیں اور ہر ایک میں تھوڑا بہت پانی بھرا ہوا ہے، کسی میں آدھا لیٹر پانی ہے، کسی میں 1 لیٹر پانی ہے، کسی میں 1/4 لیٹر پانی ہے، کسی میں کتنا ہے، کسی میں کتنا ہے، اپنے پانی بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھیے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان سب کا پانی ملا لیجئے تب بھی دریا کے پانی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اور ہم نے تو معاملہ میاں یہ ہے کہ ہم تو اس دنیا میں آتے ہیں تو قرآن نے ہمارے علم کو علم مانا ہی نہیں ہے۔ کیا بتاؤں ہماری حیثیت کیا ہے۔ قرآن نے ہم کو دیکھ کے کہا وَمَا أُوتِيتُمُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو علم نہیں دیا گیا مگر ذرا سا۔ بڑا کم ظرف ہے یہ انسان کہ جو ذرا سا علم لے کے اہل بیت کے سامنے آ جاتا ہے۔ کہا کہ وَمَا أُوتِيتُمُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم نہیں دیا گیا، نہیں ملا تمہیں ذرا۔ جیسے کسی پیاسے کے ذرا سے ہونٹ تر کر دیے جائے پانی سے، بس۔ اور قرآن کی تعویل کون جانتا ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ علم وہ سمندر ہے جس کے کنارے ہی نہیں ہیں۔ جتنا آگے بڑھتے جائیے کنارے کا پتہ نہیں، جتنا آگے بڑھتے جائیے کنارے کا پتہ نہیں۔ علم وہ شے ہے کہ جس کی حد نہیں۔ علم عین ذات ہے، اللہ عالم ہے جی۔ محمد والے محمد کا علم، کوئی حد نہیں علم کی۔ کائنات میں جو رنگا رنگی ہے علم کی وجہ سے، ہواؤں میں انسان کی پرواز علم کی وجہ سے، سمندروں میں راستے تلاش کرنا علم کی بدولت،
اسپتالوں میں بیماروں کا علاج علم کی رونق، تحقیقات کا آگے بڑھنا علم کی وجہ سے، موبائل فون علم کی ایجاد، لیپ ٹاپ علم کی ایجاد، نہ جانے کتنی چیزیں علم ابھی ایجاد کرتا جائے گا۔ یہ ذرا سا علم ہے جو یہ سب کر رہا ہے، یہ ذرا سا علم ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ تو ذرا سے علم کے تو یہ کرشمے ہیں کہ دنیا محو حیرت ہوئی جا رہی ہے، ستاروں پر جا رہا ہے، خلا میں گیا آدمی تو ایک دھوم ہو گئی۔ ہماری نوجوانی تھی کہ آدمی اسپیس میں چلا گیا، دوسری جست میں وہ چاند پر چلا گیا، تیسری جست میں مریخ پر چلا گیا، اب پتہ نہیں کہاں کہاں جائے۔ یہ ذرا سے علم کی برکت ہے کہ جو آدمی ستاروں پر جاتا ہے، اور بہت سا علم مل جائے تو ستارے کو ڈیڑھی پر بلاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے علم، یہ ہے علم کہ کائنات کی ساری رنگا رنگی اور ساری رونق اور سارا حسن علم کی وجہ سے۔ اور کیا کہنا علم کا کہ اگر چپ رہے تو قرآن کہلاتا ہے، اور بولے تو اہل بیت بن جاتا ہے۔ یہ ہے میں تو والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ کہ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، علم کے اندر راسخ ہیں۔ اب علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، یہ کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیے، علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک آدمی پیاسا ہے، اب مثال سنیے اور بات آگے بڑھے۔ ایک آدمی پیاسا ہے اور وہ دریا کے پاس گیا ہے، اور دریا سے اس نے چلو بھر بھر کے وہ پانی پینا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بہت پیاسا تھا۔ جتنا اس کی پیاس تھی اس نے پانی پی لیا۔ کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ اس نے کتنا پانی پیا؟ ایک پیاسے آدمی نے جب دریا کنارے پہنچا اور پانی پیا وہاں، تو کچھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کتنا پانی پیا؟ 1 لیٹر پی لیا ہوگا، 1.5 لیٹر پی لیا ہوگا، اس سے زیادہ ایک آدمی پانی پی نہیں سکتا۔ یعنی ایک آدمی کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 10 لیٹر پانی پی جائے ایک وقت میں۔ 10 لیٹر پانی
ایک آدمی ایک وقت میں بیٹھ کے پی جائے ایک سٹنگ میں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے تو 1 لیٹر پی جائے گا، یا 1 لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ پی جائے گا، بس۔ یہ ہمارا علم ہے، یہ علم انسان ہے۔ بھائی 1 لیٹر پی لیا، چھک کے پی لیا، دل بھر کے پی لیا، جتنا پی سکتے تھے اتنا پی لیا، اور پی کے اٹھ کھڑے ہوئے، اور دریا بہہ رہا ہے۔ یہ تو ہماری پوزیشن ہے۔ اور والراسخون فی العلم کتنے کون لوگ ہیں؟ تو ہم نے کتنا پانی پیا؟ ان کا بھائی میکسیمم اگر پیا ہوگا تو 1.5 لیٹر۔ یہ بھی ہم حد سے سوا بتا رہے ہیں، 1.5 لیٹر آدمی پی نہ پائے گا ایک وقت۔ 1 لیٹر یا 1 لیٹر سے 1 آدھ گھونٹ زیادہ پی لیا ہوگا، لیکن چلیے ہم مانے لیتے ہیں کہ اس نے 1.5 لیٹر پانی پی لیا۔ تو دریا بہہ رہا تھا گنگا، اور اس نے 1.5 لیٹر پانی پی لیا اس میں سے، تو کہتے ہیں خوب چھک کے پی لیا، سیراب ہو کے پی لیا، خوب پانی پی لیا۔ اور دوسرا آدمی اسی دریا میں نہا رہا ہے، یہ کتنے پانی میں ہے؟ 1 لیٹر پانی میں نہا رہا ہے کہ 2 لیٹر پانی میں نہا رہا ہے کہ 2000 لیٹر پانی میں نہا رہا ہے کہ 2 لاکھ لیٹر پانی میں نہا رہا ہے؟ یہ دریا کے اندر جو پیر رہا ہے گنگا کے اندر، یہ کتنا پانی ہے جس کے اندر پیر رہا ہے؟ عزیزان گرامی، ہم میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ علم ہمارے اندر ہے، یہ اہل علم کے اندر تھے۔ والراسخون فی العلم۔ تو عزیزان گرامی، قرآن علم ہے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے علم بڑھتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے۔ یہ میں نے تمہید کے طور پر آج آپ کے سامنے صرف یہ کہا کہ رسول اللہ پر الزام کوئی نہ دے کہ وہ ہم کو ہدایت کا راستہ بتا کے نہیں گئے۔ انہوں نے نہایت واضح الفاظ میں، نہایت کلیئر کٹ ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے۔ اب ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، حکومت کی تمنا، دولت کی خواہش، اقتدار کی ہوس، زر و جواہر کی آرزو ہم کو مذہب سے دور کر دے۔ قرآن صرف قسم کھانے کے لیے رہ جائے، اہل بیت کا نام صرف نام لینے کے لیے رہ جائے، تو یہ ہمارا اپنا فعل ہے، اور اس سے اسلام اور مذہب اور شریعت بدنام ہوتی ہے۔ ورنہ اسلام کو بچانے والے اور دین کو سنبھالنے والے رسول کے اہل بیت رہے، جنہوں نے ہر وقت خطروں اور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں حکومتوں سے ٹکرا کے، جانیں دے کے، زہر کے پیالے پی کے، اولادوں کو قربان کر کے دین کو بچایا۔ عزیزان گرامی، آج محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا۔ کل سے اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ محرم کی پہلی تاریخ کل ہے، اور ہمارے گھروں میں سفیدہ آج سے بیچ گئی۔
چاند رات آ گئی، ہمارے گھر میں حسین مہمان آ گئے۔ اور چاند رات آتے آتے چاہنے والوں کا جمع غفیر، بہت بڑی تعداد سیدہ کو پرسہ دینے نکلے۔ عزیزان گرامی، کربلا جس کی یاد آپ منائیں گے اور جس کی یاد آپ مناتے آئے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کا شمار ان معجزوں میں نہیں ہے کہ سورج کا پلٹ آنا یا دریا کا راستے دے دینا یا آگ کا ٹھنڈا ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ یہ وہ معجزے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور ان کے معجزہ ہونے پر ہمیں یقین ہے۔ اگر قرآن پر ایمان ہے تو اس پر بھی یقین رکھنا پڑے گا، لیکن یقین اس لیے ہے کہ قرآن میں ذکر ہے، یقین اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے آنکھ سے دیکھا ہے۔ نہ ہم نے دریا میں راستے بنتے دیکھے، نہ ہم نے آگ کو ٹھنڈا ہوتے دیکھا، نہ ہم نے سورج کو مغرب سے پلٹتے دیکھا، لیکن محرم میں جو معجزہ ہوتا ہے وہ ہر سال دکھائی دیتا ہے، اور ہر سال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں۔ غم کی فطرت یہ ہے کہ جب زیادہ دن گزر جاتے ہیں تو آدمی غم کو بھول جاتا ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ کا غم ہو یا اپنے بہن بھائی کا غم ہو یا اپنی اولاد کا غم ہو یا اپنے دوست کا غم ہو۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ آدمی کے دل سے غموں کی یادیں ہلکی ہو جاتی۔ کربلا کا غم وہ ہے کہ جس کی یاد ہلکی نہیں ہوتی۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے اور کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو واقعے ہوتے ہیں تاریخ ان پر اپنی گرد ڈال دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تاریخ میں تلاش کرتا ہے اس کو تو وہ واقعے ملتے ہیں، البتہ عوام الناس ان واقعات سے بے خبر رہتے ہیں۔ 1400 برس پرانا واقعہ ہر بچے کو یاد ہو، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ معلوم ہوا کربلا کے واقعے میں زندہ رہنے کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ 1400 برس سے اسی آب و تاب سے زندہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایک چیز اس کے اندر اور بھی غور کر لیجئے گا، اور وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا اکیلا زندہ نہیں ہے، اپنے ساتھ پوری تاریخ اسلام کو زندہ کیے۔ اگر یہ واقعہ نہ بیان ہوتا تو نہ بدر بیان ہوتی، نہ خندق بیان ہوتی، نہ خیبر بیان ہوتا، نہ احد بیان ہوتا، نہ مباہلہ بیان ہوتا، نہ شب ہجرت بیان ہوتی، نہ حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہوتا، نہ حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان ہوتا۔ آدم سے لے کے اس وقت تک کی پوری ریلیجس ہسٹری کو جو شاید زندہ کیے ہوئے ہے اس کا نام ہے کربلا۔
جو آپ کو ہر سال سننے کو مل جاتے ہیں واقعات، اخلاقی باتیں، مذہبی باتیں، فقہی باتیں، تاریخی باتیں، یہ صرف کربلا کی وجہ سے۔ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے، یہی وہ چاند ہے جس میں فاطمہ کا چاند ڈوب گیا۔ یہی وہ چاند ہے جس میں رباب کا چاند تیر کھا کے سو گیا۔ یہی وہ چاند ہے جس میں لیلا کا چاند جا کے نہ آیا۔ اور عزیزان گرامی، یہی وہ چاند ہے جس میں بنی ہاشم کا چاند فرات کے کنارے غروب ہو گیا۔ آسمان پر نکلنے والے محرم کے چاند، فاطمہ کے چاندوں کا پرسہ لے لے۔ محمد کے گھرانے کے چاند تجھ میں غروب ہو گئے، اخلاق و انسانیت کے چاند تجھ میں ڈوب گئے، وفا و مروت کے چاند ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ عزیزان گرامی، محرم کی آج چاند رات ہے۔ ابھی حسین کا قافلہ کربلا نہیں پہنچا ہے، ابھی یہ قافلہ راستے میں ہے۔ کل پہلی محرم وہ تاریخ ہے کہ جب امام عالی مقام کے ناصروں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا ہم کسی بستی میں پہنچنے والے ہیں، سامنے کچھ کھجور کے درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ امام نے نظر اٹھائی اور نگاہ امامت کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ فرمایا تم غلط سمجھ رہے ہو، بستی نہیں ہے، یہ لشکر آ رہا ہے ہماری طرف، اور یہ نیزوں کی انیاں ہیں جن کو تم کھجور کے درخت سمجھ رہے ہو۔ چند لمحے گزرے، لشکر قریب آیا، قول امام کی تصدیق ہو گئی، معلومات دشمن کا لشکر چلا آ رہا ہے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ پیاس سے سب کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں۔ بہترین موقع تھا پیاسے دشمن کو مار کے اپنی شجاعت کی دھاک جما لینا، لیکن یہ وہ کرتا جو حکومت لینے کے لیے جا رہا تھا، جو صبح قیامت تک کے لیے حق و باطل کا فیصلہ کرنے جا رہا تھا، اس سے آپ یہ امید نہ رکھیے۔ حسین نے پیاسے دشمن کو دیکھا، ساقی کوثر کے لال نے اپنے جوان بھائی کو حکم دیا، عباس بھیا یہ پیاسے بہت ہیں، ان کو پانی پلاؤ۔ انکنڈیشنل، غیر مشروط۔ مشقیں کھلنے لگیں، دشمن پانی پینے لگا، اکھڑی ہوئی سانسیں قابو میں آنے لگیں، وہ زبانیں جو پیاس سے باہر نکل آئی تھیں وہ دہان میں واپس چلی گئیں۔ ایک شخص مہاجر ابن اوس، تاریخ میں اس کا نام لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ جب مجھ کو پانی کی مشق دی گئی تو میں نے بوکھلا کے اس طرح کھولی کہ سارا پانی گر گیا، میں نہیں پی پایا۔ کہا فوراً آدمی نے مجھے دوسری مشق دی،
میں وہ مشق بھی نہ پی سکا، اس سے اس کا پانی میں نے ضائع کر دیا، ایسی بوکھلاہٹ تھی مجھے۔ کہتا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود اٹھے، انہوں نے ایک مشق اتاری، اس کا دہانہ کھولا اور بڑے پیار سے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا۔ کہ لئے جب میں سیر ہو گیا اور میرے ہوش و آواز درست ہو گئے اور میں نے پانی پی لیا، تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے، یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے پانی پلایا۔ تو اس نے کہا ارے تم ان کو نہیں پہچانتے، یہی تو حسین ابن علی ہیں۔ نوازہ رسول، ساقی کوثر کے دلبند حسین یہی ہیں۔ میں کہوں گا ہاں، پہلی محرم کو حسین دشمن کو پانی پلا رہے تھے، 10ویں محرم کو حسین علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے کھڑے۔ ٹھیک 10 دن کا فرق ہے عزیزان گرامی۔ پہلی محرم کو دشمن کو جس نے پانی پلایا، 10ویں محرم کو اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیے کھڑا تھا۔ اے قوم، اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے، اسے پانی پلا دے۔ ایک 3 بھال کا تیر آیا، علی اصغر کے گلے پر لگا، بچے کو حسین نے گلے سے